السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رضوان وزیر اپدی اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 منٹس لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے میدان کربلا میں صبح کا منظر پڑھنی ہے جو کہ میر بابر علی انیس نے لکھی ہوئی ہے۔ آج حصہ اول پڑھیں گے جس میں مصنف کا تعارف ہوگا اور بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح کی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں جی آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم مصنف میر بابر علی انیس کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ میر بابر علی انیس 1800 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1874 کو وفات پائی۔ ان کا اصل نام بابر علی اور انیس تخلص کرتے تھے۔ مشہور مثنوی سحر البیان کے خالق میر حسن ان کے دادا تھے۔ مرثیہ کاری ان کا آبائی پیشہ تھا۔ شاہ سواری اور سپاہ گری کا فن بھی انہوں نے سیکھا۔ فیض آباد کے مشہور عالم میر نجف علی سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے مرثیوں میں فصاحت و بلاغت، کردار نگاری، منظر نگاری، تشبیہات اور ثنایا و بدائع جیسے اوصاف موجود ہیں۔ اس کے بعد سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا بند دیکھیے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس سے زنگاری فلک، وہ جومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ اطلس ریشم کو کہتے ہیں، زنگاری فلک نیلا آسمان، برگ گل پھول کی پتی، خجل شرمندہ، گوہر موتی کو کہتے ہیں اور جواہر نگار چمکتے ہوئے موتی۔ اس کے بعد مفہوم بند دیکھیے جی۔ میدان کربلا میں ٹھنڈی ہوا سے صحرائی گھاس لہلہا رہی تھی۔ اس کے سامنے ریشم اور نیلا آسمان شرما رہا تھا۔ درخت جھوم رہے تھے، پھولوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ پھول کی پتیوں پہ شبنم کے قطروں سے ہیرے موتی بھی شرما رہے تھے۔ درختوں کے پتے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ان پر موتی جڑے ہوئے ہوں۔ میر انیس اردو کے ایک نامور شاعر ہیں۔ مرثیہ نگاری میں انہیں خاص مقام حاصل ہے۔ واقعہ نگاری اور منظر نگاری میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ وہ ایک ہی مضمون کو کئی مختلف انداز میں کہنے پر قادر تھے۔ دشت کربلا میں صبح کا منظر بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وقت صبح میدان کربلا میں بڑی دل پذیری ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ راحت بخش ہوا دلوں کو سرور بخشتی تھی۔ اس ٹھنڈی ہوا میں صحرا کا سبزہ لہلہاتا اور گھاس ایسی نرم و ملائم تھی کہ اس کے سامنے ریشم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ شبنم کے موتی ایسے عمدہ اور اعلیٰ تھے کہ ان کے سامنے ہیرے جواہرات مان پڑ رہے تھے۔ درختوں کے پتے ایسے لگ رہے تھے کہ گویا ان پر موتی رکھ دیے گئے ہیں۔ میدان کربلا کی ہر چیز لاجواب اور بے مثال تھی۔ ہر طرف فطرت اپنے رنگ بکھیرے ہوئے تھی۔ پرسرور ہواؤں کے جھونکے، پھولوں پر شبنم کے قطرے اور درختوں کا ایک ایک پتا اپنے شباب پر تھا۔ جس طرح کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ صبح کا منظر ہے کتنا دل نشیں، ہر طرف ہے نور سا پھیلا ہوا، اور تازہ کیا نسیم سحر نے چمن کا رنگ، تازہ کیا نسیم سحر نے چمن کا رنگ، لالا دکھا رہا تھا عقیق یمن کا رنگ۔ اس کے بعد بند نمبر 2 دیکھتے ہیں جی۔ وہ نور اور وہ دشت سہانا وہ فضا، دراجو کب کبو تہی و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوشنوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ دشت جنگل کو کہتے ہیں، دراج تتر و چکور، تہو ایک پرندہ ہوتا ہے جی تتر جیسا، طاؤس مور کو کہتے ہیں، نالا فریاد، مرغان خوشنوا اچھی آواز والے پرندے، تھالے درخت کی کیاری کو کہتے ہیں، سبدے گل فروش پھول بیچنے والے کی ٹوکری۔ خوبصورت سہانے صحرا کی فضا اور صبح کی روشنی میں تتر، چکور، مور اور دوسرے عمدہ آواز والے پرندے چہچہا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کا شور دلوں کو سکون بخشتا تھا۔
درختوں پر پھولوں کی کثرت سے ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے۔ درختوں کی کیاریاں کسی گل فروش کا پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا معلوم ہوتی تھی۔ اب اس دوسرے بند میں شاعر نے مختلف پرندوں کا نام لیا ہے، دراج، کبکب، تیہو، طاؤس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو صبح کے وقت خوبصورت آوازیں نکال رہے ہیں، وہ جو آوازیں تھیں وہ بڑی خوشنوا تھی۔ وہ جو مرغان خوشنوا ہے ان کی جو آوازیں ہیں وہ دلوں کو سکون بخشتی ہیں۔ ان آوازوں کے ساتھ ساتھ صبح کے وقت جو چلتی ہے ہوا وہ جگر کو ٹھنڈک بخشتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت جو ارلی مارننگ واک ہوتی ہے وہ ایک خاص طرح کا سکون دیتی ہے۔ تو شاعر پرندوں کی مثال کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ صبح کا منظر بڑا خوبصورت تھا میدان کربلا میں، اور اس کے بعد جو صبح کے وقت چلنے والی ہوا تھی وہ بھی بڑی کمال کی تھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو تشبیہ شاعر نے اس بند میں استعمال کی ہے وہ ہے پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، کہ ایک درخت ہے اور اس کے اوپر پھولوں کے اس کے اوپر جو پھول لگے ہوئے ہیں سرخ رنگ کے، وہ کثرت سے لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح اتنی کثرت سے لگے ہوئے ہیں کہ وہ جناب یہ پھول، وہ جو درخت ہے وہ ہی سرخ پوش لگ رہا ہے، مطلب وہ ایسے لگ رہا ہے جس طرح اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ عام طور پر درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ سبز ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ درخت کے جو پتے ہیں وہ کم لگ رہے ہیں، اور پھول جو اس کے اوپر سرخ رنگ کے ہیں وہ کثرت سے لگ رہے ہیں، اور اتنی کثرت سے لگ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب ظاہری بات جب اوپر پھول ہوں گے تو وہ نیچے بھی گریں گے، ظاہری بات ہے جب وہ پک جاتے ہیں تو نیچے گر جاتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جو اس کا تھالا ہے، یعنی کہ وہ جو کیاری بنی ہوئی ہے اور درخت کے ارد گرد جو کیاری ہوتی ہے، وہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے سبد گل فروش، سبد کہتے ہیں ٹوکری کو، گل کہتے ہیں پھول کو، اور فروش بیچنے والا، یعنی کہ جس طرح پھول بیچنے والے کی ٹوکری ہوتی ہے نا وہ ہر وقت بھری رہتی ہے پھولوں کے ساتھ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس درخت کا جو تھالا ہے وہ کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکری ہے، مطلب بہت زیادہ کثرت سے، بہت تعداد سے وہاں پر سرخ رنگ کے پھول ہیں۔ جیسا کہ شعر ہے کہ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، اور کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ میر بابر علی انیس نے دوسرے بند میں تتر، چکور، مور اور اس جیسے پرندوں کی خوشنما آوازوں کو بیان کیا ہے، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کو، اور اس کے بعد سرخ پوش درخت اور اس کے تھالے جو کہ پھولوں کی ٹوکری معلوم ہو رہا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ بقیہ 3 اشعار کی تشریح کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جلد ہی ملاقات ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔